میری بیٹی نے نیا نیا گھسیٹ کر چلنا شروع کیا تھا۔ ایک بار ایسا ہوا کہ وہ فرش پر بیٹھی کھلونوں سے کھیل رہی تھی۔ میں اس سے کچھ فاصلے پر جا کر بیٹھ گیا اور اسے بار بار اپنی طرف بلانے لگا۔ وہ کبھی مجھے دیکھتی اور کبھی کھلونوں کو۔ آخر ایک دو کھلونے ہاتھ میں لیے اور اس نے گھسیٹ کر میری طرف آنے لگی۔ ہاتھ میں پکڑے کھلونوں نے گھسیٹنے میں رکاوٹ ڈالی تو نتیجے میں اس نے کھلونوں کو پھینک دیا۔ راستے میں واکر پڑی ہوئی تھی، اس کے پاس پہنچی تو اس نے اس کو پکڑ لیا اور میری طرف آنے کا سفر رک گیا۔ میں نے پھر آواز لگائی تو وہ واکر کو چھوڑ کر دوبارہ میری طرف بڑھنے لگی۔ آخر میرے پاس پہنچ گئی اور میں نے اٹھا کر گلے لگایا اور وہ کھلونے بھی اٹھا کر اسے دیے جن کو چھوڑ کر وہ میری طرف آئی تھی۔ بظاہر اس معمولی سے اور معمول کے واقعے سے میں نے ایک بہت بڑا سبق حاصل کیا ہے۔ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو دنیا میں لگ کر اللہ سے غافل ہو جاتا ہے۔ جب اسے عقل و شعور ملتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اس کا خالق و مالک صبح شام دن رات بار بار اسے اپنی طرف بلاتا ہے اور بتلاتا ہے کہ اے انسان میری طرف آ جا، میں نے ساری کائنات تیرے لیے بنائی ہے، لیکن تجھے صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تو سب کو چھوڑ اور دوڑ کر میری طرف آ جاؤ۔ اور جب انسان دنیا کی خواہشات کو نظر انداز کر کے اللہ کی طرف بڑھنا شروع کرتا ہے تو وہ اللہ اس کے راستے میں دنیا کی مزید بڑی لذتیں اور چیزیں رکھتا ہے۔ گویا اپنے بندے سے کہتا ہے کہ کیا تمہیں میں ان سب چیزوں سے بھی بڑھ کر عزیز ہوں؟ اگر وہ بندہ ان لذتوں میں ہی لگ کر رہ جاتا ہے تو اپنی اصل منزل کو کھو دیتا ہے، لیکن اگر وہ انہی خواہشات اور لذتوں کو چھوڑ کر اللہ کی طرف بڑھتا چلا جائے تو آخر کار اللہ تک پہنچ کر اللہ کو پا لیتا ہے، اور جب وہ اللہ کو پا لیتا ہے تو پھر اسے اللہ بھی مل جاتا ہے اور حلال شکل میں وہ سب چیزیں اور لذتیں بھی جو وہ اللہ کی خاطر چھوڑ کر اللہ کی طرف گیا ہوتا ہے۔ پیارے پیارے بھائیوں، اگر آپ اسلامک واقعات دلوں کو چھو جانے والے سننا چاہتے ہیں تو یہ چینل ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ جو بیل کا بٹن ہے اس کو دبائیں تاکہ ہم نیکسٹ جو ویڈیو اپلوڈ کریں اس کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ شکریہ۔